اچھا مولانا صاحب، یہ سوال کرنا تھا کہ اکثر الوداع رمضان کے حوالے سے کچھ علماء کا اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں کچھ احادیث کریمہ مبارکباد تو ملتی ہے کہ رمضان مبارک کے حوالے سے حضور نے فرمایا صحابہ کرام خوش ہوتے تھے، لیکن الوداع کے حوالے سے کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ جس میں باقاعدہ صحابہ کرام غمگین ہو رہے ہوں کہ، اور حضور کے حوالے سے کہ حضور نے فرمایا ہو کہ رمضان جا رہا ہے اور ہمیں مطلب ہے کہ اس کا افسوس بھی کرنا چاہیے، اس حوالے سے فرمائیں۔ دیکھیے، حدیث شریف کی جو شرح اور دین متین کو جو ہمیں جنہوں نے سمجھایا وہ شارحین ہیں، مفسرین ہیں۔ اس میں ماضی قریب کے جو مفتی احمد یار خان نعیمی، مشکات شریف کی شرح انہوں نے لکھی، مرآت المناجح، تیسری جلد یعنی والیوم 3 پیج نمبر 137 پر آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح ماہ رمضان کی آمد پر خوشی ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے جس کی آمد پر خوشی ہوگی جب وہ جائے گا تو غم بھی ہوگا۔ اچھا، ایک مہمان ہی دیکھ لیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں، وہ آپ کے گھر آئے، اگرچہ وہ 2-3 دن رہے، آپ بہت خوش ہیں، ان 3 دنوں میں آپ نے جو ہے ان سے خوب باتیں کی، ان کے پاس بیٹھ کر آپ نے جو ہے وہ کھانا کھایا، پانی پیا، ہر چیز۔ اب جب وہ جا رہا تو دیکھیں یہ فطرت سی ایک بات ہے کہ ایک رنج ہوتا ہے، ایک غم ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان ماہ رمضان جب رخصت ہوتا، تو ماہ رمضان کی رخصتی پر غم، اچھا یہ غم کیوں ہے یہ بھی دیکھیے۔ اچھا، نفل کا ثواب فرضوں کے برابر، ٹھیک، اچھا فرضوں کا 70 فرض، صحیح، اچھا سبحان اللہ کہیں تو آپ کو جو ہے 7000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب۔ اچھا، یہ سب چیزیں جو آپ کو رمضان کے اندر اجر و ثواب کے پیمانے بھر بھر کر دیے جا رہے ہیں۔ اچھا، ماہ رمضان کے علاوہ یہ چیز نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب یہ ماہ مقدس جائے گا اور اجر و ثواب کم ہو جائے گا تو دکھ تو ہوگا، انسان کو رنج تو ہوگا۔ صحیح، اور آپ یہ دیکھیے کہ آپ اگر بڑے بڑے محدثین کو پڑھیں، جس میں خاص طور پر امام ابن جوزی، یعنی جو 6 صدی کے بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے تو الوداع ماہ رمضان پہ رسالہ لکھا، امام ابن جوزی رحمۃ اللہ، اور باقاعدہ اس میں جو آپ نے عربی میں اشعار لکھے وہ تو کمال ہی کے اشعار، باقاعدہ آپ عربی میں لکھتے ہیں فیا اخوانی، اے میرے بھائی، قد دنا رحیل ھذا الشہر وہاں، اس مہینے کی رخصتی قریب آ گئی۔ کتنے ایسے ہیں جنہیں ایسا مہینہ ملنے کی امید تھی لیکن وہ دنیا سے چلے گئے۔ کتنے ایسے لوگ تھے جو گزشتہ سال ماہ رمضان میں موجود تھے، اب نہیں ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اے ماہ رمضان، حسرت و غم کے ساتھ میں تجھے الوداع کیوں نہ کروں کہ آئندہ سال تو آئے گا لیکن میں نہیں ہوں گا، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اسی طرح کئی علماء نے الحمدللہ ماہ رمضان کے الوداع پر کئی ایسے جملے لکھے، اور باقاعدہ جس طرح کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو الوداع کہتا، اس طرح جو ہے ہمارے بزرگان دین نے، ہمارے محدثین نے جو ہے ماہ رمضان کو جو ہے وہ الوداع کیا۔ اس میں 9ویں صدی ہے، اس میں 8ویں صدی ہے، اس میں جو ہے وہ 7ویں صدی، کئی محدثین جو ہے اپنی اپنی کتاب معارف الانعام اور دیگر میں انہوں نے ماہ رمضان کے جانے پر جو ہے وہ غم۔ اور ایک حیرت کی بات میں آپ کو عرض کروں کہ بعض بزرگان دین تو فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان جب جاتا ہے تو 6 ماہ تک جو ہے ہم غمگین رہتے ہیں، اللہ اکبر، اور اور پھر اس کے 6 ماہ کے بعد اب 6 ماہ انتظار کرتے ماہ رمضان کہ اب آنے والا ہے، اب آنے والا۔ اور حدیث شریف آپ پڑھیے تو پورا سال ماہ رمضان کی آمد کی خوشی میں جنت کو سجایا جاتا، سنوارا جاتا، یعنی اتنا بابرکت مہینہ۔ تو اب وہ رخصت ہو، آنکھوں سے آنسو نکلے تو کیا حرج ہے، الوداع کہیں محبت کے ساتھ تو کیا حرج ہے۔ تو یہ ایک پوائنٹ آف ویو جو الحمدللہ ہم جسے لے کر چلتے ہیں اور ماہ رمضان کی جدائی پر افسردہ ہوتے ہیں، صرف یہی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی جو ہے وہ دوسری چیز نہیں۔ لیکن حضور کی حدیث کے حوالے سے ہمیں کوئی ایسی چیز ملتی نہیں ہے۔
جیسے ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے بھائی آپ حدیث سے دکھائیں یا صحابہ کی زندگی سے دکھائیں، اس حوالے سے میں یہ کہہ رہا ہوں ابن جوزی پر تو سب کا اجماع ہے، لیکن حضور کی زندگی، صحابہ کی زندگی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں ان کے کیا معاملات ہوتے تھے رمضان کے اینڈ میں؟ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام بھی غمگین ہوتے تھے، یہ ثابت ہے مطلب. ہاں، اور آمد پر خوش بھی ہوتے تھے، تیاریاں بھی کرتے تھے اس کے استقبال کے حوالے سے، اور جب چلا جاتا تو غمگین بھی ہوتے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ جو ملتا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ کل عید ہے، کل عید ہے. پھر اس کے بعد جب عید آئی تو آپ کے کاشانِ خلافت پر لوگ آئے اور دیکھا تو آپ زارو قطار رو رہے ہیں. تو پوچھا حضور آج تو خوشی کا دن ہے، عید کا، مسرت کا دن، آپ رو رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ آج عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے. عید کا دن ان کے لیے جنہوں نے ماہ رمضان میں عبادت کی اور ان کی عبادت کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول کیا. اور مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے عبادت کی وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی ہے نا، ماہ رمضان مجھ سے راضی ہو کے گیا یا نہ گیا. تو اب دیکھیے کہ اس طرح بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ماہ رمضان کی رخصتی پر غم کیا، ایسا نہیں ہے. ورنہ یہ محدثین آپ دیکھیے کبھی بھی جو احادیث کو پڑھتے ہیں، ان کی شرح کرتے ہیں اور امت کو پیغام احادیث سے نکال کر دیتے ہیں، وہ کبھی بھی احادیث سے ہٹ کر حضور علیہ السلام کی زندگی سے، ان کے اصحاب کی زندگی سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کرتے. اچھا، اب جو معاملہ جو یہاں پر ہے تھوڑا سا الگ ہے، وہ یہ ہے کہ جو دنیا دار طبقہ ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ رمضان جلدی سے چلائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوا شہباز شریف نے جو آرڈر جاری کیا تھا تو 2 گھنٹے بڑھا دیا تھا اس نے. ٹائمنگ 10 سے 4 تھے اور اس طرح بینک کے ٹائمنگ بھی کم تھے. اب اس نے کیا کیا، آگے ہفتہ بھی آن کروا دیا اور صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک کر دیا. اب اس رمضان میں جو لوگوں کی حالت ہوئی ہے نا، لوگوں نے روزانہ دعائیں مانگی ہیں یا اللہ جلدی رمضان جائے تو ہماری جو ہے نا دوبارہ ویسی ہی روٹین شروع ہو. اب اس سچویشن میں کیا کرے؟ ایک دنیا دار طبقے کی بات کر رہا ہوں، دینی طبقے کی بات نہیں کر رہا ہوں. وہ تو پھنس گیا نا، وہ تو جاب والا طبقہ ہے، وہ کہاں جائے گا؟ دیکھیں اگر آپ کسی فرم میں ہیں، کسی بینک میں ہیں، کسی ادارے میں ہیں، وہ آپ کو چھٹیاں بھی دیتے ہیں، سال کی ہوتی ہیں نا، 10 دن 15 دن مہینہ بھی دیتے ہیں. تو آپ پھر یہ کام کریں کہ جو آپ کی چھٹیاں ہیں وہ آپ بچا لیں اور ماہ رمضان میں آپ جو ہے وہ 4 5 دن کر کے چھٹیاں کر لیں. اس سے آپ کو آرام بھی مل جائے گا، آپ ریلیکس ہو جائیں گے. یہ ہو سکتا ہے. اچھا، اب ماہ رمضان کی جو آپ نے بات کی، دیکھیے جب دکانوں کے اوپر سیزن ہو، جیسے یہ طاق راتیں ماہ رمضان کا آخری عشرہ، آپ دیکھیے کہ دکاندار اپنی محنت کو نہیں دیکھتا، اپنی جان لگا دیتا ہے. صرف اور صرف 3 گھنٹے 4 گھنٹے اپنے گھر جاتا ہے، وہ بھی سحری کے بعد بند کر کے. پھر جو ہے وہ 10 بجے دوبارہ آ جاتا ہے، یعنی 6 بجے سوتا ہے، 7 8 9 10 بجے پھر آ جاتا ہے. اچھا، گھر والے سمجھاتے ہیں کہ آپ تھک جائیں گے، آپ اتنی تکلیف اٹھاتے، کہتے ہیں نہیں بھئی یہ 10 15 دن ہی کی تو بات ہے اور پیسے آ رہے ہیں، منافع اچھا ہو رہا ہے، کام چل رہا ہے، پھر آرام کرتے رہیں گے. تو ماہ رمضان جو ہے یہ نیکیوں کا سیزن ہے. اور جو دانش مند میں کہتا ہوں، عقل مند، جو سیزن کو بہترین طریقے سے لوٹے، وہ عقل مند ہے دنیا میں. تو نیکیوں میں وہ مسلمان سب سے زیادہ عقل مند ہے کہ جو ماہ رمضان میں نیکیاں کثرت سے کرے. اب دنیا دار طبقہ دیکھیں، اسے بھی اللہ کریم کو جواب دینا ہے، کوئی باز نہیں ہے، ہر کسی نے اللہ کے حضور جواب دینا ہے. تو ذرا وہ دنیا دار طبقہ، ان سے میں عرض کروں کہ وہ یہ سوچیں کہ ہم نے اپنے گھر کے اندر جب بہترین ایسی لگایا تو میری قبر کے اندر جو ہے وہ کون سے ہوا کا میں نے سامان کیا. میرے گھر کے اندر بہترین سیور اور لائٹس میں نے جو ہے وہ لگوائیں کہ گھر روشن رہے. قبر کو روشن کرنے کے لیے میں نے کیا کیا. دنیا دار ہو، دیندار ہو، سب سوچیں. اور اس ماہ رمضان میں تھوڑے دن کے لیے، گنتی کے دن ہیں، تکلیف اٹھا کر
اس میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس ماہ مبارک سے دلی محبت کریں. یہ نہ ہو کہ جلدی چلا جائے، محنت بہت ہوتی ہے، ساری رات جو ہے وہ ہم کام کرتے ہیں، یا کوئی کہے کہ بھائی سحری کے لیے بھی اٹھنا پڑتا ہے. یہ بھی نیند ٹوٹتی ہے نا ایک، کہ بھئی آدمی 3:30 4 بجے اٹھتا، ورنہ تو کیا ہے آپ 1 بجے سو جاتے ہیں، فجر میں آرام سے اٹھ جاتے ہیں، اچھی نیند ہو جاتی. یہ بھی نیند قربانی کا وقت ہے، دینی پڑے گی. اسی لیے فرمایا گنتی کے دن ہے، اپنے رب کو راضی کر لو. تو یہ سوچ رکھے دنیا دار. اچھا، میرا 2 ایسے تھوڑے سے لوگوں سے واسطہ پڑا. ایک تو وہ لوگ ہیں جو صحت مند ہیں، لیکن ان کی والدہ ضد پہ اڑی ہوئی ہے کہ نہیں بھائی ہم اپنے بچے کو روزہ نہیں رکھوا سکتے، جو ہے نا مطلب ہے کہ ہم اس کا کفارہ ادا کر دیں گے یا وہ دے دیں گے، جو کیا کہتے ہیں فدیہ ادا کر دیں گے تاکہ جو ہے روزے معاف ہو جائیں. اس پر یہ نہیں، کافی لوگوں کا یہی ہے کہ مطلب وہ فدیہ دے دیتے ہیں اور جو ہے نا اس کو سمجھتے ہیں اب روزے معاف ہو گئے، وہ مانتے بھی نہیں ہیں. ان کے لیے کیا بولیں گے آپ؟ اچھا، یہ جو آپ جن بچوں کا کہہ رہے ہیں یہ بالغ ہیں؟ بالغ ہیں، بالکل بالغ ہیں، شادی شدہ ہیں. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ ان کی بیماری کی نوعیت کیا ہے. بیمار تو ہے ہی نہیں وہ. اچھا، اگر بیمار نہیں ہیں تو دیکھیے جہاں تک شریعت کا تعلق ہے، والدین کی اطاعت یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. لیکن جب شریعت کی بات آئے گی تو ہم پھر والدین کی اطاعت نہیں کریں گے. مثلا والدہ کہے کہ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں جانا، اور جماعت جو ہے وہ واجب ہے، تو اب آپ والدہ کے حکم کو نہیں مانیں گے، والد کے حکم کو نہیں مانیں گے، آپ جائیں گے. تو اسی طرح ماہ رمضان کا روزہ جو ہے یہ فرض ہے. یہاں پر اگر والد حکم دے، والدہ حکم دے، کوئی بھی حکم دے، تو آپ اس کے حکم کی تعمیل نہیں کریں گے، بلکہ آپ ماہ رمضان کا روزہ رکھیں گے. اب آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص اتنا زیادہ بیمار نہیں ہے اور ماشاءاللہ بالغ بھی ہے اور جوان بھی ہے، تو اب تو اس کے لیے فدیہ تو بنتا بھی نہیں. فدیہ تو وہ جس کو دائمی مرض ہو، یعنی ایسا مریض کہ 50-60 سال تو عمر ہو گئی، اب اس کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ مرتے دم تک جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ پائے گا، اب اس کے لیے فدیہ. اور یہاں بھی علماء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شافی الامراض نے اپنے کرم سے شفا دے دی تو پھر وہ روزہ جو اس نے چھوڑے ہیں اس کی قضا کریں، اس کی قضا کرے گا، اسے رکھے گا، لیکن چھوڑنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں. یہاں پر شعب الایمان کی ایک حدیث پاک، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک نبی پر یہ وحی فرمائے کہ اے میرے نبی جا کر کہہ دو کہ جو شخص میری رضا کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے تو میں اس کے جسم کو صحت عطا کرتا ہوں. تو روزہ تو صحت عطا کرتا، ہر چیز کی زکوٰۃ، جسم کی زکوٰۃ تو روزہ. تو پھر ہم روزے سے اتنا پیچھے کیوں؟ ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ کمزوری ہو جائے گی؟ ارے آپ دیکھیے کہ آپ کا جو جگر ہے، جو اللہ نے یہ مشین لگائی، یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑے بڑے جو ہے وہ اسپیشلسٹ جگر کے، رپورٹ شائع کی کہ مسلمان جو 1 مہینہ روزہ رکھتے ہیں تو صبح سے شام تک ان کا جگر، یہ جو مشین ہے، یہ بالکل اسٹاپ ہو جاتی، اس کو آرام ملتا. اس 1 مہینے کے آرام کی وجہ سے جو ہے 11 مہینے ان کا جگر بہترین طریقے سے کام کر رہا ہوتا. اچھا، یہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، اسپیشلسٹ، اور مسلمان وہ کہتا ہے کمزوری ہو جائے گی. تو یہ بات نہ سمجھ میں آنے والی. کوئی دائمی مرض ہے ایسا تو ہم تو پھر آپ کو پتا ہے اس میں شریعت اجازت بھی دیتی ہے، لیکن اگر کوئی ایسی بیماری نہیں ہے تو پھر روزہ رکھے. اچھا، دوسرا وہ طبقہ ہے کہ جو روزہ رکھ سکتا ہے لیکن وہ روزہ نہیں رکھتا. لیکن اب بات یہ ہے کہ وہ سب کے سامنے کھانا پینا بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کیا بولیں گے؟ حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ سب کا روزہ ہے، آفس میں 30 لوگ ہیں، 29 لوگوں کا روزہ ہے، ایک بندے نے روزہ نہیں رکھا تو اس کو ضروری ہے سب کے سامنے عمل کر کے بتانا کہ بھائی اس کا روزہ نہیں ہے. مطلب وہ لازمی چائے پی رہا ہے، لازمی سگریٹ پی رہا ہے، لازمی لنچ کر رہا ہے. اس کے بارے میں کیا بولیں گے آپ؟ یہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں
کہ جو یوں سمجھ لیجئے کہ دین سے، اللہ اور اس کے رسول سے انہیں کوئی لگاؤ نہیں ہوتا، صرف دنیا دنیا اور بس دنیا، صرف پیسہ پیسہ اور پیسہ، صرف اور صرف اپنا کام کام اور کام۔ اگر یہ تھوڑی سی ماہ رمضان کی اہمیت کو سمجھیں تو ان کو واضح ہو جائے گا کہ ماہ رمضان کے اندر مثال کے طور پر اگر کسی شخص کا روزہ ٹوٹ گیا دن کے وقت، صحیح، تو بھی علماء یہ فرماتے ہیں کہ بقیہ جو گھنٹے ہیں 4 5 6 وہ روزے کی سی طرح گزارے گا ماہ رمضان کے ادب میں۔ صحیح، کھانے پینے کا جہاں تک آپ نے تعلق ہے تو آپ حیرت کریں گے، ایک مرتبہ ایک میگزین کے ایڈیٹر ممبئی سے یہاں ہے، بات چیت ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ممبئی میں ماہ رمضان میں کیا ماحول ہوتا؟ وہ کہنے لگے ترابی صاحب، ہمارے ممبئی کے اندر ماہ رمضان میں ہندو جو ہوٹل کا مالک ہے وہ ماہ رمضان کے احترام میں اپنا ہوٹل رمضان میں بند رکھتا، واہ، اور مسلمان سر عام کھا رہا، رکشہ چلانے والا گٹکا کھا کر سب کے سامنے پچکاریاں پھینک ایسے رہا۔ ہی ہے، عالمگیری جو فقہ حنفی کی مستند کتاب، 500 جنید صاحب 500 مفتیوں نے اس پر تصدیق کی، مفتی 500، یہاں 5 مولوی نہیں بیٹھتے، 500۔ اس میں یہ ہے کہ اگر ماہ رمضان میں کوئی سر عام کھائے اور اسلامی حکومت ہو تو حاکم اسلام پر لازم ہے کہ اس کی گردن کو مار دے۔ اب ایسا شخص جو سب کے سامنے کھا رہا ہے، اور پھر مجھے بھی شرم ہونی چاہیے، مثال کے طور پر ہمارے یہاں کوئی نفلی روزہ رکھے 15 شعبان کو، 27 رجب کو، جنید صاحب ہم یہ نہیں بولتے کہ ہمیں پانی پلا، ایک شرم ہے نا، غیرت، کہ یار اس نے روزہ رکھا، میں اس کو بولوں تو پانی پلا، حالانکہ منع نہیں ہے لیکن ایک دل، تو ان کا دل کیسے گوارا کرتا کہ ہمارے مسلمانوں نے تو روزہ رکھا ہے ساروں نے، اور میں سب کے سامنے کھاؤں، کتنا برا لگے۔ یہ تو وہی ہو گیا کہ ایک شخص ہے، اس کو ڈاکٹر نے ہر چیز کا پرہیز کہا، اور جان بوجھ کر آپ جو اس کے سامنے بیٹھ کر باربیکیو کی خوشبو جو ہے اس کو سونگا کر کھاؤ۔ یہ تو یہ ہے کہ زخم بھی دینا اور اس پر نمک بھی چھڑکنا، صحیح، یہ تو ظلم پر ظلم ہے۔ ایسے لوگ سوچیں، دنیا تم نے 100 سال بھی اگر رہے نا، ایک وقت آئے گا تمہیں اپنے اللہ کے حضور کھڑا رہنا، اور وہاں تم نے جواب دینا اس چیز کا۔ گناہ ہو جائے آدمی سے توبہ، لیکن اس طرح دین کا مذاق اڑانا، روزہ داروں کو تکلیف دینا، یہ کوئی اجازت نہیں دے گا۔ اچھا، رمضان کے حوالے سے جو دکاندار ہیں، جو بڑا بڑا بزنس کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا بولیں گے؟ ان کو کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے اس مہینے میں؟ محترم، میں تو ماہ رمضان تو بہت ہی شاندار مہینہ، ہم تو 7 ستمبر 12 ربیع الاول ان سب میں، اگرچہ ہمارے لوگ ہمارے اس پیغام کو آگے نہیں پہنچاتے، کوئی دوسرا ہوگا جنید صاحب تو ایسے انگلیاں گھماتے ہوئے سب کے جو ہے وہ آگے، تو نے دیکھا، تو نے دیکھا، تو نے دیکھا، لیکن یہاں جب بات آتی ہے حق کی، سچ کی، تو وہ ہمارے پیغام کو آگے نہیں کرتے۔ خیر، مؤذن کا کام جنید صاحب اذان دینا ہے، نمازی آئے نہ آئے پکڑ اس کی نہیں ہے، آپ اور ہم اذان دے رہے ہیں یہاں بیٹھ کر، اب یہ لوگ جانے، ان کا مولا جانے۔ تو میں نے اس وقت بھی عرض کی کہ کوشش کریں کہ ان مبارک ایام میں جہاں غیر مسلم جب ان کے ایونٹس ہوتے ہیں باقاعدہ اشتہار دیتے ہیں، اتنا ڈسکاؤنٹ، اتنا ڈسکاؤنٹ، یہ چیز وہ چیز، تو ہمارے جتنے کاروباری حضرات ہیں انہیں چاہیے کہ ماہ رمضان کے اندر جو ہے خاص ڈسکاؤنٹ دیں، جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں، راشن اور دیگر جو اجناس خرد و نوش، اس پر خاص یہ وہ خود سے دیں، خود سے دیں، اپنے سے۔ میں کہتا ہوں یار آپ ادھر ادھر دیتے ہو پیسے،
دیتے ہو نا اللہ کی راہ میں. یار آپ جو ہے آٹے کا تھیلا جو 500 کا ہے وہ 400 کا کر دو یار. 100 روپے رائے خدا میں آپ نے دے دیے. 5 کلو چاول کا تھیلا اگر وہ 200 روپے کلو والے بھی ہیں A1 1000 روپے کا, آپ 800 روپے کا کر. ہاں لیکن یہ مت کرنا کہ بھائی ریٹ پتہ چلے ہے 100 روپے اور آپ نے لکھ دیا 150 اور پھر کہا 50 کاٹ کے وہی 100 میں دے رہے ہیں. ایسا مت کر, ڈسکاؤنٹ دیں, اللہ کی محبت میں دیں. دیکھیں سارے خزانے کا مالک وہ ہے, اس کو پسند آ گئی ادا خزانوں کے منہ کھول دے گا. آپ یہ نہیں دیکھیں کہ یار اس مہینے میں خوب کما لوں, یہ دیکھیں کہ اس مہینے میں اپنے رب کو خوب راضی کر, یعنی خزانے والے کو راضی کر لوں تو خزانہ خود آ جائے گا. خزانے والا میرا ہو جائے گا تو خزانہ خود بخود میرا ہو جائے. اگر یہ سوچ اور یہ فکر اگر آ جائے, ورنہ خدا کی قسم 28 شعبان کو جو 60 روپے کا کیلا تھا, کتنے کا 60 روپیز, وہ دوسرے ہی دن 29 کا چاند ہو گیا. دوسرے ہی دن جو ہے جنید صاحب وہ سیدھا 120 اور 40, اور وہ کوالٹی بھی نہیں ہے. اچھا وہ میں نے 3 دن رکھے جو 29 شعبان کو, وہ جو یکم رمضان کو لیا وہ صبح لیں تو رات کو اس کا انتقال ہو جائے بیچارے, آئی سی یو میں داخل کر دیں یا آپ کہیں بھی اس کو وینٹیلیٹر پہ چڑھا دیں. بتائیے حال ہے اس قوم کا کیا کرے. تو میں آپ کے توسط سے یہ پیغام دوں گا کہ ٹھیک ہے اب تو ماہ رمضان تشریف لے گیا, اللہ تبارک و تعالی اس ماہ کو ہم سے راضی کر دے. آمین. آئندہ یہ نیت کریں کہ اچھے ایونٹ پر مسلمانوں کی خیر خواہی, یہ مسلمان آپ کو کچھ دے نہ دے آپ کا رب آپ کو ضرور دے گا, بس اس سے توقعات رکھ کے کرم ہوگا انشاءاللہ. اچھا جو کاروباری حضرات ہیں, جو ان کے جو جتنے بھی نوکر ہوتے ہیں, ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے کہ, لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان کا بھی ٹائم بڑھ جاتا ہے اس مہینے. اگر وہ روزانہ 10 گھنٹے 12 گھنٹے کام کر رہے ہیں تو وہ اب 15-18 گھنٹے کام کر رہا ہے. اسی دوران وہ سحری بھی کر رہا ہے, افطاری بھی کر رہا ہے, اور اس کو اتنی تنخواہ نہیں مل رہی جتنی دینی چاہیے. جنید صاحب میں سب سے پہلے آپ کی بارگاہ میں عرض کروں کہ ایک اہم چیز, 10 سال کی عمر سے الحمدللہ نوکری کرتا ہوں. 10 سال کی عمر سے والدہ ایک گارمنٹس کی دکان پر بٹھا کے آئی تھی. جب تک امامت کی طرف نہیں آیا تب تک جو ہے یہی دیکھتا رہا کہ جتنے بھی بڑے بڑے سیٹ ہیں مالکان وہ ملازموں پر ظلم ہی کرتے. یہ میں نے دیکھا. کوئی الا ماشاء اللہ مذہبی بھی شامل ہیں اور غیر مذہبی بھی شامل, مسلمان بھی شامل ہے, غیر مسلم بھی شامل ہے, سب اس میں شامل ہیں. تو یہ تو زیادتی ملازم کے ساتھ ہو رہی ہے, میں نے دیکھا. اب آئیں آپ صحیح ابن خزیمہ کی حدیث پاک, بہقی شریف میں بھی کچھ حصہ, سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مقدس میں اپنے غلاموں سے کام کم لو. اچھا یہ حدیث میں شامل ہے, یہ صحیح ابن خزیمہ. اور یہ تیدی سے نعمت کے لیے عرض کروں, ہمارے گھر پہ جو ملازمہ کام کرتی ہیں الحمدللہ, میں نے اپنی مرحومہ ماں سے بھی کرا کہ ماں جھاڑو پوچھے کرتی ہے, ایک دن کروائیں ایک دن چھوڑتے ہیں. صحیح بات. دعا دیتی تھی, کوئی نہیں کراتا, آپ کراتے کہ ہاں کیوں. اب سنیے, فرمایا جو اپنے ملازم یا غلام سے, اب تو ملازم ہے اب تو غلام نہیں, اس کو ایسے ہم جو ہے وہ قیاس کر سکتے ہیں. جی. جو اپنے غلام سے اس ماہ میں کام کم لے اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد فرما دے. سبحان اللہ, واہ. یہ سند تھی. تو کیوں نہیں سوچتے؟ لیکن اچھا یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کو پتہ تھا ایسا ہوگا, معلوم تھا ایسا ہوگا. اچھا ہوگا بھی. اور پھر دوسری چیز آپ دیکھیں اگر حضور علیہ السلام نہ بھی جانتے, لیکن ایک فطرت انسانی ہے کہ اگر میں تھک جاتا ہوں روزے میں, ملازم یہ لوہے کا بنا ہوا ہے, ایسا نہیں سوچتے. نہیں یہ کیا ہے, اس کا بنا ہوا ہے سیمنٹ. ہاں وہ یہ سمجھتا ہے یہ انسان نہیں, ایلین. نہیں ایسا نہیں, غلط بات ہے. اچھا یہ کہتے ہیں سالہ کتنے 4 بجے 5 بجے مارکیٹ بند ہو جاتی ہے, ویسے تو 8 بجے تک. سالہ 4-5 گھنٹے آتا ہے, سالے کا
نچوڑ لو اس کو خون اس کا. ارے خدا کے بندو, اور میں کہتا ہوں تم اللہ کی محبت میں کرو, جہنم سے آزادی اس نے دینی ہے, تمہاری گردن کو جہنم سے وہ آزاد کرے گا. اور دیکھیے یہ فرمایا جو اس کی گردن جہنم سے آزاد ہوگی تو گردن جہنم میں نہیں جائے گی تو بدن کیسے جائے گا؟ صحیح ہے, صحیح ہے. مکمل جہنم سے آزادی اس کو نصیب. تو میں تو کہتا ہوں کہ سوچیں, اور میں خود بھی الحمدللہ ہمارے جو ماتحت ہیں ان کو فل ریلیف, ان کی مدد رمضان, ان سے کم کام لیں. ارے کوئی راضی نہ ہو میرا اللہ تو راضی ہوگا, اس کے حبیب علیہ السلام راضی ہوں, بس یہ سوچیں. اچھا اس میں ہاں ٹھیک ہے, اچھی آپ نے کور کیا. ایک اور چیز کہ ہمارا جو قریبی لائنز ایریا ہے یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ بچے جو ہے, چھوٹے بچے 3 بجے سے ہی جو ہے نا مسجد میں جا کر نعتیں شروع کر دیتے ہیں. اب کوئی بیچارے کو آفس جانے تو وہ 4 بجے اٹھے گا, یا تو روزے سے سحری سے 15-20 منٹ پہلے اٹھے گا وہ, لیکن اس چیز سے نا وہ اس وقت اٹھ جاتا ہے, ہم بچے نعتیں پڑھنا شروع کرتے ہیں. ان کے لیے کیا پیغام دیں گے کہ ان کو مطلب اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ دوسرے کی نیند خراب نہ ہو رات کے وقت؟ جی دیکھیں جنید صاحب, میں تو اور ہمارے شیخ حضرت علامہ سید شاہ طرف اللہ صاحب قادری رحمۃ اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. آپ تو یہ کہتے تھے کہ مائک کا جو استعمال ہے وہ بہت ضرورتاً کیا جائے, بہت زیادہ ضرورت. اور آپ مسجدوں میں بھی فرماتے تھے کہ فجر اور عشاء میں تو مائک کی بھی ضرورت نہیں ہے, کہ اتنے لوگ نہیں ہوتے تو آپ کیوں کھولتے ہیں مائک, اور فجر میں تو بالکل ضرورت نہیں. اب آپ اتنے تیز مائک کھول کر اگرچہ نعت رسول مقبول ہو, اگر تلاوت قرآن ہو, اگرچہ آپ نے جو ہے کوئی اور ذکر و اذکار جو ہے وہ اس کا سلسلہ رکھا ہے, تو مائک جو ہے وہ بند ہونا چاہیے, ضرورتاً اس کا استعمال ہو. ورنہ آپ کو میں ایک عرض کروں کہ جو اس چیز کو پسند نہیں کرتے بالکل بھی, وہ طبقہ ہے, ان کو بولنے کا موقع ملتا ہے اور آپ بولنے کا موقع دے رہے ہیں, اور پھر بچے چیخ چیخ کے نعتیں پڑھ رہے ہو, ان کی آواز کانوں میں بھی لگتی, بہت زیادہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو خیال رکھنا چاہیے. کوئی آدمی ہے دیر سے سویا تو بولے گا یار میں سحری کرنے میں کیا دیر لگتی ہے, مجھے 4 بجے اٹھا دینا, 4 بجے اٹھ کر سحری کر کے اس کے بعد چائے پیوں گا آدھا گھنٹہ, پھر بھی 3-4 منٹ میرے پاس بچیں گے آلریڈی. اب وہ شخص بیچارہ 4 بجے تک سو رہا ہے, اب یہ 3 بجے مائک پکڑ لیے تو کتنی تکلیف ہوگی اس کو. نہیں, آپ کو پڑھنا ہے, اگر کوئی ماہ رمضان الوداع پڑھنی ہے ان ایام میں تو آپ جو ہے وہ بغیر مائک کے پڑھیں. اچھا, یا پھر مسجد کے اندر وہ مائک یوز کریں, بھاری جتنا بھی ہے. ہاں اعلان وغیرہ کریں, اعلان بھی اتنا ہو کہ سحری کا وقت ختم ہونے میں 1 گھنٹہ باقی, پھر آئے آدھا گھنٹہ باقی, پھر کہے 15 منٹ, پھر کہے 5 منٹ باقی. بھائی یہ 4 اعلان ہو, بار بار ایسا نہیں کہ لگا ہوا ہے مائک پر. یہ لوگوں کو موقع ملتا ہے بولنے, اس سے بہت بچنا چاہیے. میں اس کے حق میں نہیں, باقی آپ جو کہیں. صحیح ایسے ہی. اچھا, رمضان کے حوالے سے ایک آخری سوال کہ لوگوں کو کس چیز کی خاص طور پر احتیاط کرنی چاہیے؟ جیسے اکثر لوگوں کو اس وقت میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ معدے کی اور آنتوں کی بیماریوں کا بہت شکار ہیں, لیکن وہ بد پرہیزیوں سے باز آتے نہیں ہیں. تو رمضان میں وہی کہتے ہیں بھائی اگر ہم یہ نہیں کھائیں گے تو پیٹ نہیں بھرے گا ہمارا, تو ہم کتنا پرہیز کریں, اوپر سے روزہ بھی ہے ہمارا. ان لوگوں کے بارے میں کیا بولیں گے آپ؟ دیکھیں, میں تو بیان کرنے کے لیے جہاں بھی جاتا ہوں, جب یہ حدیث پاک سناتا ہوں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے شعب الایمان کی کہ روزہ صحت عطا کرتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ماہ رمضان ختم ہوتے ہی کلینک پر لائنیں کیوں, ماہ رمضان ختم ہوتے ہی ڈاکٹروں کے پاس قطاریں کیوں؟ تو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ پیٹ ہے, لالو کھیت نہیں ہے, کہ جو ہے سب آ رہا ہے. دہی بڑے بھی اس میں آ رہے ہیں, تو رس ملائی بھی آ رہی ہے, تو چھولے بھی آ رہے ہیں, تو چاٹ بھی آ رہی ہے, تو پھر سموسے بھی, پکوڑے بھی, کبابیں بھی. آپ بتائیے کتنا برداشت کرے گا؟ اور پھر جب ہم کھاتے ہیں تو ہم جو ہے وہ دانتوں کا کام آنتوں سے لیتے ہیں, یعنی جو چبانے کا سلسلہ ہے وہ ہم کرتے نہیں ہیں, ایسے اتار رہے ہوتے ہیں. اب وہ چبانا تو آپ کا دانت, آنتوں کا کام تھوڑی ہے. تو اس سے بھی معدے کو بہت نقصان پہنچتا ہے. آپ سکون سے چبا کر کھائیں, کم کھائیں,
انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی صحت اچھی بنے گی. یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اندر لعاب رکھا ہے, جب انسان کسی نوالے کو چباتا ہے, وہ لعاب جو ہے اندر, وہ اگر اس میں مل کر اس کو لکوڈ بنا دے تو وہ آپ کی صحت کو A1 کر دیتا, اتنی بہترین. لیکن آپ دیکھیں لوگ ایسے اتنے بڑے بڑے چاول کے چمچ, اتنا بڑا روٹی کا نوالا جا رہا ہے, بس تو جا میں آتا ہوں, تو جا میں آتا ہوں. اب بتائیے اس معدے کا کیا قصور ہے؟ تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ جب روزہ افطار کرنے بیٹھے تو صرف اور صرف کھجور اور فروٹ اور پانی پر اکتفا کریں. نماز مغرب پڑھیں, اس کے بعد چائے پئیں, پھر تراویح کے بعد آپ کھانا کھائیں جو نارمل کھاتے ہیں, روٹی سالن یہ چیز. آپ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی معدے کی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوں. بس یہ چیز ہونی چاہیے. اور آئلی چیزیں بھی نہیں کھانی چاہیے روزہ کھولتے ہی فوراً. دیکھیں یہ جو آئلی چیزیں ہیں جیسے سموسے, رول, کولڈ ڈرنک, پکوڑے, یہ جنید صاحب یہ تو گیس کا سمجھ لیں کہ پیدا اسی سے ہوتا ہے. گیس کی جو تکلیف ہے اسی سے ہوتی, تو اس میں تو بہت احتیاط کریں. جو لوگ اس سے بچتے ہیں, دیکھیں ایسا نہیں کہتا دل کرتا 5 دن میں 6 دن میں کھا لیا, چلو بھائی روز بھی کھایا تو 1 سموسہ 2 پکوڑے, جو لائنیں لگی ہوئی ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے ہمارے گھر میں تو ماہ رمضان میں روٹی چاول سالن پکتا ہی نہیں ہے, صرف اور صرف جو ہے آئلی چیزوں پر ہی گزارا ہوتا. اب آپ بتائیے کیا ہوتا ہوگا پیٹ کا. یہ چیز بہت ضروری ہے, صحیح. ورنہ پھر پیٹ کو پکڑ کے آپ بیٹھے رہیں گے. جی ایسے ہی. چلیے بہت شکریہ, آپ نے رمضان کے حوالے سے کافی چیزیں کور کری. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں آپ کے ساتھ ہی ہوں گے.